اس عشرے کی اہمیت کو مختلف احادیث میں اجاگر فرمایا۔ 3 صحابہ ہیں جو اس عشرے سے متعلق احادیث کو نقل کرتے ہیں جو اس کی فضیلت میں وارد ہیں۔ ایک سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کی روایت مسند بزار اور صحیح ابن حبان میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے افضل ترین دن وہ ذوالحجہ کے یہ 10 دن ہیں۔ اور صحیح ابن حبان کے الفاظ ہیں، ما من ایام افضل عند اللہ من ایام عشر ذی الحجہ، اللہ کے نزدیک کوئی دن ایسے نہیں ہیں جو ذوالحجہ کے ان 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والے ہوں۔ دوسری روایت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے اور وہ مسند احمد کی روایت ہے۔ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ سبحانہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر، کوئی دن ایسے نہیں ہیں جو اللہ کے نزدیک زیادہ عظمت والے ہوں اور ان میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ کو زیادہ پسند ہو ان 10 دنوں کے مقابلے میں۔ یہ 10 دن سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عظمت والے بھی ہیں اور ان 10 دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھو۔ اسی طرح تیسرے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں اور ان کی روایت صحیح بخاری، سنن نبی داود وغیرہ میں ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، کوئی دن ایسے نہیں ہیں کہ جن میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ کو زیادہ پسند ہو ان 10 دنوں سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے پوچھ لیا، وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ فرمایا، وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں مگر یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور اپنا مال لے کے نکلے اور پھر ان میں سے کوئی بھی چیز واپس لے کر نہ آئے۔ ان 10 دنوں کا عمل اتنا قیمتی ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس روایت کے مختلف الفاظ منقول ہیں۔ سنن دارمی کی روایت میں الفاظ ہیں، ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ہاں زیادہ عظمت والا ہو اور اجر میں زیادہ بڑھ کر ہو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے۔ اور مسند ابی عوانہ میں الفاظ ہے، ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم منزلة من خیر عمل به فی العشر الاضحیٰ، کوئی عمل اللہ کے ہاں اس قدر پاکیزہ، عمدہ اور زیادہ مقام اور مرتبے والا نہیں ہے اس نیک عمل سے جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت کس قدر زیادہ ہے، اور سچی بات ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو اپنے لیے نعمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں زندگی کے اندر اتنی مہلت دی کہ یہ نیکی کے مواسم اور یہ مواقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی۔ ہمارے ہاں معاشرے میں آج کل ان مواقع کی بالکل قدر نہیں، بالکل قدر نہیں۔ خاص طور پر یہ 10 دن آتے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان 10 دنوں کی اہمیت کیا ہے۔ بالعموم معاشرے کی یہی صورتحال ہمیں نظر آ رہی، حالانکہ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ، یہ ذوالحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ مسلسل یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور پھر
ذوالحجہ کا یہ ابتدائی عشرہ کتنا یہ عظیم عشرہ ہے، ایک طرف نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھتا ہے، اور دوسری طرف اگر کوئی اس کی ناقدری کرتا ہے تو یہ بھی انتہائی خطرناک چیز ہے۔ سلف صالحین اس عشرے کو اتنا قیمتی سمجھتے تھے۔ ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ فرماتے کانوا یعظمون 3 عشرات، 3 عشروں کی سلف صالحین بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے، ان میں ایک ذوالحجہ کا یہ عشرہ بھی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جو روایت نقل کی، سعید بن جبیر رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے تو خود ان کا اپنا عمل یہ بیان ہوا کہ سنن دارمی کی روایت میں کہ وہ اس عشرے میں اس قدر محنت کرتے تھے عمل میں کہ وہ محنت یوں لگتا تھا کہ ان کے بس سے باہر ہو رہی، اس قدر محنت، اپنی طاقت سے بھی بڑھ کر کوشش کرتے کہ اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور اس کو غنیمت سمجھیں۔ اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا قول ہے، فرماتے لا تطفئوا سرجکم لیالی العشر، اس عشرے کی راتوں میں اپنے چراغوں کو نہ بجھاؤ، راتیں جاگ کے گزارو، دن بھی بڑے قیمتی ہیں، راتیں بھی بڑی قیمتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قرآن مجید کے اندر قسم کھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم، کہ ذوالحجہ کے ابتدائی عشرے کی 10 راتیں مراد۔ قرآن مجید میں فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا نام یاد کرے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایام معلومات سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، ان کو غنیمت سمجھیں اور ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ آپ نے تحلیل، تکبیر، تحمید، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، آپ نے ان کا حکم دیا کثرت کے ساتھ پڑھو، یہ کثرت مطلوب ہے کہ ویسے بھی پڑھتے ہیں لیکن ان دنوں میں زیادہ پڑھنا ہے۔ تکبیرات کا اہتمام، تکبیرات میں یہ تینوں چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ اور ہمارے ہاں جو مشہور و معروف کلمات ہیں تکبیرات کے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو منقول ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ میمون بن مہران رحمہ اللہ تابعین میں سے ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے زمانے میں لوگوں کو پایا اس قدر کثرت سے تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے، حتیٰ ان کنت لأشبہہم بالامواج من کثرتها، حتیٰ کہ میں انہیں موجوں سے تشبیہ دیا کرتا تھا تکبیرات کی کثرت کی بنا پر، اتنی کثرت کے ساتھ تکبیرات کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ وہ ان 10 دنوں میں بازار میں نکل جاتے اور اونچی اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے، لوگ بھی ان کی تکبیرات سن کر تکبیرات پڑھا کرتے تھے، یاد دہانی کے لیے، ترغیب کے لیے، اجتماعی ذکر کی شکل نہیں ہے لیکن ایک یاد دہانی، ایک ترغیب ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس عشرے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ ہم تو آج کسی کے سامنے اونچی آواز سے کوئی ذکر کرتے ہوئے بھی شرما جاتے ہیں، کوئی سبحان اللہ پڑھ لے اونچی آواز سے، الحمدللہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اللہ اکبر پڑھ لے، لوگوں کو بھی پتہ چلے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ عشرہ انتہائی قیمتی ہے، اور پھر اس عشرے کی جو فضیلت ہے وہ ساری کی ساری در حقیقت عمل کے ساتھ جڑی ہوئی۔ عمل وہ عظیم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو ہمارا امتحان رکھا ہے وہ عمل ہی کا رکھا ہے۔ قرآن مجید کے 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا۔ ایک جگہ آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کیا سورہ ہود میں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اور اس لیے بنائی کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ اچھا ہے۔ سورہ کہف میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔
زمین کے اوپر جو کچھ بھی موجود ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے عمل کے اعتبار سے کون سب سے اچھا ہے۔ سورہ ملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون سب سے اچھا ہے۔ یہ ہمارا امتحان ہے اس زندگی کے اندر، یہ عمل کا امتحان۔ ہم کہتے ہیں دل کا معاملہ ہے لیکن وہ بھی اس عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر زور دیا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ مثلا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ خالی یہ نہیں کہا دل کی طرف دیکھتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی اصل معاملہ دل کا ہوتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ ہمارا دل، یہ بڑی خطرناک بات۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بس دل کا معاملہ ہے اور ظاہری عمل ان کا کتاب و سنت کے خلاف، ظاہر میں تو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی دل کا معاملہ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے بارے میں یہ کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہا ہے۔ وہ حصہ کہتے ہیں ظاہری عمل کتاب و سنت کے خلاف، اللہ کی نافرمانیاں، گناہ، حرام کام، لوگوں پر ظلم، زیادتیاں، دھوکے، قطع رحمی، یہ ساری چیزیں، اور کہتے ہیں ہمارے دل میں جو ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو عزیز بھائیو، دل کے ساتھ ساتھ عمل کا معاملہ اور پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر جڑی ہوئی ہیں، جب تک کسی کا عمل درست نہیں ہوتا اس کا دل درست ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو۔ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور کسی کا دل اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو۔ اب زبان ایک ظاہری عمل ہے، جب تک یہ ظاہری عمل زبان کا یہ درست نہیں ہوگا انسان کا دل بھی درست نہیں ہو سکتا۔ ظاہری عمل کی اصلاح دل کی اصلاح کے لیے انتہائی اہم اور انتہائی ضروری، بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا سنن ابن ماجہ میں انما الاعمال کالوعاء، انسان کے جو ظاہری عمل ہوتے ہیں یہ اس کے باطن کے ترجمان ہوتے ہیں، یہ اس کے دل کے ترجمان ہوتے ہیں کہ دل میں کیا ہے۔ اگر دل میں مضبوط، خالص، راسخ ایمان ہے تو پھر اس کے اچھے ثمرات نیک عمل کی صورت میں ظاہر ہوں گے۔ ایمان کے مختلف مظاہر ہیں، یہ سامنے آئے گی نکھر کر۔ تو فرمایا کہ اعمال برتن کی مانند، برتن کی مانند، فَإِن طَابَ أَعْلَاهُ طَابَ أَسْفَلُهُ فَإِن طَابَ أَسْفَلُهُ طَابَ أَعْلَاهُ وَإِن فَسَدَ أَسْفَلُهُ فَسَدَ أَعْلَاهُ، اگر برتن کا اندر والا، نیچے والا حصہ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا تو اوپر والا بھی ٹھیک ہوگا، اور اگر اندر والا حصہ، نیچے والا خراب ہوگا تو اوپر والا حصہ بھی خراب ہوگا۔ انسان کا دل اگر ٹھیک ہے تو عمل بھی ٹھیک ہوں گے، اور اگر دل ٹھیک نہیں ہے تو عمل بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ مجھے اور آپ کو عمل کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ عمل کی اہمیت پر زور دینا اس وقت اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور پرفتن دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اس چیز کی نشاندہی فرمائی تھی کہ عمل ختم ہو جائے گا، عمل ختم ہو جائے گا، باتیں بہت ہوں گی، باتیں کرنے والے بہت ہوں گے، دعوے بہت ہوں گے، وعظ و نصیحت کے لمبے لمبے سلسلے اور اسی طرح دیگر سب کچھ، لیکن عمل بالکل زیرو ہوگا، خالی ہوگا، اور اس کا نتیجہ یہ پھر بات میں اثر بھی نہیں رہتا۔ آپ نے فرمایا تھا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، من اقتراب الساعہ، قیامت کے قریب آنے کی جو علامات ہیں ان میں سے یہ بھی ہے ان ترفع الاشرار وتوضع الاخیار،
فرمایا برے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، عہدے منصب برے لوگوں کو دیے جائیں گے، اچھے لوگوں کو پیچھے کر دیا جائے گا، ان کو نیچے ڈال دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ وَيَنْقُصَ الْعَمَلُ وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ وَيَخْزُنَ الْعَمَلُ، باتیں کھول دی جائیں گی، ہر طرف باتیں ہی باتیں نظر آئیں گی، عمل ختم ہو جائے گا، عمل بالکل سمٹ کر رہ جائے گا، نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ باتیں بہت ہوگی، عمل نہیں ہوگا۔ آپ نے اس چیز کی نشاندہی فرمائی، اور آپ دیکھ لیجیے آج معاشرے کے اندر مسلمانوں کے پاس دعووں کی کمی نہیں ہے، دعووں میں تو ہم بہت آگے، بلکہ سب سے آگے ہیں، لیکن اگر پیچھے ہیں تو سب سے زیادہ عمل میں پیچھے ہیں۔ اتنی کوتاہی ہے عمل میں کہ آج ہم سے جو فرائض ہیں وہ بھی ادا نہیں کیے جا رہے۔ آپ مثال کے طور پر نماز کو لے لیجیے، اور اس تعلق سے اپنے معاشرے کی حالت کا جائزہ لیجیے، اپنے گھروں کا جائزہ لیجیے۔ اکثریت کا حال اس نماز کے تعلق سے انتہائی برا ہے۔ نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں، نماز کا وقت ہو جائے، اذان ہو گئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، لیکن ہم پر کوئی اثر ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ اس نماز کی اہمیت کیا ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر یہ صورتحال دیکھنے میں نظر، حالانکہ نماز وہ عمل ہے کہ جس کے بعد کوئی چیز ایسی بچتی ہی نہیں، انسان یہ سمجھے کہ میں دین پر چل رہا ہوں۔ اگر نماز چھوڑ دی نا تو پھر سارا دین ختم ہو گیا اور سارا دین چھوٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، اسلام کی زنجیر ایک ایک کڑا کر کے ٹوٹ جائے گی۔ فَكُلَّمَا انتقضت عُرْوَةٌ تشبث الناس بالتي تليها، جب کبھی ایک کڑا ٹوٹے گا تو لوگ اس کے بعد والے کڑے کو تھام لیں گے۔ فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ، سب سے پہلا جو کڑا ٹوٹے گا وہ یہ ہوگا کہ عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے نہیں کریں گے۔ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ، اور سب سے آخری جو کڑا ٹوٹے گا وہ نماز ہوگی۔ عزیز بھائیوں، ہمارے اسلاف تو ایمان کو عمل ہی سمجھا کرتے تھے، اور ایمان عمل، عمل ایمان، ان دونوں کو آپس میں لازم و ملزوم سمجھا کرتے تھے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، اسی عمل کی اہمیت کے تعلق سے فرماتے ہیں کان من مضى ممن سلف لا يفرقون بین الایمان والعمل، سلف صالحین میں سے جو گزر چکے ہیں وہ ایمان اور عمل کے درمیان فرق نہیں کیا کرتے تھے، وہ اسے ایک ہی چیز سمجھا کرتے تھے۔ یہ فرق کرنا بھی گمراہی کہ اس فرق کرنے کے نتیجے میں آج عمل کو اتنا پیچھے ڈال دیا اور اتنا پسے پش ڈال دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب من قال ان الایمان هو العمل، ایمان ہی عمل ہے، اور اس کے تحت حدیث لے کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ ایمان کو عین عمل قرار دیا گیا۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم یہ سمجھا کرتے تھے نرا ان الاسلام الکلمہ، کہ اسلام یہ کلمہ ہے، انسان اقرار کرتا ہے اور یہ گواہی دیتا ہے توحید و رسالت کی، یہ اسلام ہے، یہ کلمہ، یہ اقرار، یہ اسلام ہے، اور اس کے بعد ایمان وہ عمل کا نام، ایمان عمل کا نام۔ اسی لیے ایمان کی تعریف میں عمل ایک رکن کے طور پر شامل ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان، کہ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اعضاء کے ساتھ عمل، یزید بطاعت الرحمن و ینقص بطاعت الشیطان۔ اس ایمان کا عمل کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے، انسان اچھے کام کرتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے، اور اگر برے کام کرتا ہے، گناہ اور نافرمانی کے کام کرتا ہے، تو اس ایمان کے اندر کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو عمل کی اس اہمیت کو سمجھیے، اور فتنوں کے دور میں عمل کی طرف توجہ کیجیے اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا،
اعمال کے کرنے میں جلدی کرو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے، قطع اللیل المظلم، جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے، ایسے ایسے خطرناک فتنے کی سمجھ ہی نہیں آئے گی ہو کیا رہا ہے، کرنا کیا ہے، صرف علم قرآن و سنت کا، کتاب و حدیث، قرآن و حدیث کا، کتاب و سنت کا، یہ خالص اور صاف شفاف یہ علم، یہ روشنی ہے، یہ روشنی جس کو حاصل ہوگی وہ بچ جائے گا، باقی کوئی نہیں بچے گا۔ وہ فتنے ہی اتنے تاریک ہوں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی مومن، شام کو کافر، او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا شام کو مومن، صبح کو کافر، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے حقیر سے ساز و سامان کے پیچھے لگ کر آدمی اپنے دین کو بیچ ڈالے۔ اور کیسے بیچے گا، اس کا بھی ذکر حدیث کے اندر آیا ہے، سعید بن حبان کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص بکری بیچ رہا تھا، میں نے اسے کہا کہ یہ بکری مجھے 3 درہم میں بیچ دو، کہنے لگا اللہ کی قسم میں یہ 3 درہم میں نہیں بیچوں گا، نہیں مانا اور قسم کھا لی۔ کہتے تھوڑی دیر گزری، بات چیت چلتی رہی تو آمادہ بھی ہو گیا، راضی بھی ہو گیا، میں بڑا حیران ہوا، اس نے ابھی قسم کھائی تھی کہ نہیں بیچوں گا، پھر مان بھی گیا۔ کہتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آگے آپ کو یہ واقعہ بتایا، آپ نے فرمایا باع آخرتہ بدنیا، اس نے اپنی دنیا کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت کو بیچ ڈالا۔ ایک جھوٹی قسم کھائی اپنے سودے کو بیچنے کے لیے، فرمایا یہ جھوٹی قسم کھانا ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنی آخرت کو بیچ دیا دنیا کے پیچھے لگ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال ستا، لوگوں اعمال کے کرنے میں جلدی کرو 6 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے۔ آپ نے اس حدیث مبارکہ میں بطور خاص قیامت کی چند علامات کبریٰ کا ذکر کیا، اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو یا وہ دخان دھواں ظاہر ہو جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں شامل ہے، یا وہ جانور ظاہر ہو، یا پھر دجال کا ظہور ہو، اور اسی حدیث میں آپ نے فرمایا یا پھر تم میں سے کسی کے ساتھ کوئی خاص معاملہ پیش آ جائے۔ یہ خاص معاملہ کیا ہے؟ شارحین کہتے ہیں اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے، انسان کو موت آ جائے، اس موت کے آنے سے پہلے پہلے اعمال کے کرنے میں جلدی کرو، یا ایسا بڑھاپا لاحق ہو جائے کہ پھر انسان کے لیے عمل کرنا اس کے بس میں نہ رہے، ایسی کمزوری اس کو لاحق ہو جائے کہ پھر عمل کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، کہ کسی فتنے کا شکار ہو جائے، یا پھر فرمایا کہ عمومی معاملہ تمہیں اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، فتنوں کا دورہ ہو جائے، ہر طرف گمراہیاں ہی گمراہیاں ہو جائیں اور تم ان گمراہیوں کی لپیٹ میں آ جاؤ، یا بعض شارحین نے کہا قیامت ہی قائم نہ ہو جائے، قیامت ہی قائم نہ ہو جائے۔ تو اعمال کے کرنے میں جلدی کرنا، خاص طور پر فتنوں کے دور میں، یہ اصل کامیابی۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو پھر عمل ہی اس کے ساتھ جاتے ہیں، کوئی چیز اس کے ساتھ جانے والی نہیں۔ آج ہماری محنت مال کے لیے اور کاروبار، تجارت، دنیا کے ان کاموں کے لیے، اولاد کے لیے اتنی محنت اور اتنی کوشش، اور جس چیز نے ساتھ جانا ہے ہمیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ یہ انسان کے اعمال ہی اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ موت کے وقت، قبر میں، قیامت کے دن جب اٹھے گا، حشر کی ہولناکیوں میں انسان کے اعمال ہی کام آئیں گے، عقیدہ توحید اور نیک اعمال یہی کام آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے عمل۔ گھر والے اور مال تو واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل ہی باقی رہ جاتا ہے، یہ عمل ہی انسان کے کام آتے ہیں۔ انسان اپنی قبر کے اندر جب پہنچتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فوت ہونے والا فوت ہوتا ہے اور اس کو دفنا دیا جاتا ہے، لوگ دفنا کے واپس جاتے ہیں، وہ ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے،
اللہ کی طرف سے اس کو سنوائی جاتی. آپ نے فرمایا فَإِن كَانَ مُؤْمِنًا، اگر مومن آدمی ہو قبر میں پہنچنے کے بعد اگر مومن ہے، كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ، نماز اس کے سر کے پاس آ جاتی ہے. وَكَانَ الصِّيَامُ عَنْ يَمِينِهِ، روزے اس کی دائیں جانب آ جاتے ہیں، زکوٰۃ اس کی بائیں جانب آ جاتی ہے. وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ، فرمایا کہ صدقہ و خیرات، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ نیکی کے جو کام انسان کرتا ہے یہ سارے کے سارے اس کے قدموں کی جانب آ جاتے ہیں. اب چاروں طرف سے نیک اعمال انسان کی حفاظت کرتے ہیں. اگر کسی طرف سے بھی کوئی چیز تکلیف پہنچانے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو فوراً وہ نیک عمل آگے ہوتا ہے اور کہتا ہے یہاں سے رستہ نہیں ہے اس میت تک پہنچنے کے لیے. اور پھر آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ بڑے خوبصورت چہرے والا ایک شخص انسان کے سامنے آتا ہے، بڑا خوبصورت چہرہ، بڑا عمدہ لباس، بڑی عمدہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور اس کو آ کے کہتا ہے کہ تجھے ان چیزوں کی بشارت ہو جو تجھے خوش کر دینے والی. بڑا حیران ہوتا ہے، کہتا ہے تو ہے کون؟ تیرا چہرہ بڑی خیر اور بھلائی لے کے آیا ہے. وہ کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرے وہ نیک اعمال ہوں جو تو دنیا کے اندر کرتا رہا. اور اگر عمل برے ہیں تو پھر معاملہ بڑا خطرناک ہے. فرمایا ایک انتہائی بدترین آدمی آتا ہے، انتہائی بدبودار اور مکروہ چہرے والا آدمی آتا ہے اور اس کو کہتا ہے تجھے بشارت ہو اس چیز کی جو تیرے لیے انتہائی بری اور ناگوار ہے. یہ کہتا ہے تو ہے کون؟ تیرا چہرہ بہت زیادہ شر اور برائی لے کے آیا ہے. وہ کہتا ہے انا عملک الخبیث، میں تیرے برے اعمال ہی تو ہوں. دنیا کے اندر جو تو گناہ کرتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، میں تیرے وہ برے اعمال ہی تو ہوں. قیامت کے دن انسان اللہ کی عدالت کے اندر جب پیش ہوگا تو اس کو ہر طرف اپنے عمل ہی عمل نظر آئیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی نیکی ہے تو انسان اسے دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی اگر برائی ہے تو انسان اسے دیکھ لے گا. اور منظر کیا ہے؟ بڑا ہولناک منظر ہے. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرما دے. صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے مگر عنقریب اس سے اس کے رب نے کلام کرنا ہے. لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں. ڈائریکٹ براہ راست اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا. اور کیسے؟ جیسے اس کے شان شان. فرمایا انسان اپنے دائیں طرف دیکھے گا فینظر ایمن منہ فلا یری الا ما قدم وینظر اشأم منہ فلا یری الا ما قدم وینظر بین یدیہ فلا یری الا النار تلقاء وجہہ. دائیں طرف انسان دیکھے گا تو اسے اپنے عمل ہی عمل نظر آئیں گے، بائیں طرف انسان دیکھے گا تو اپنے عمل ہی عمل نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا تو جہنم کی آگ نظر آئے گی. فاتقوا النار، لوگوں جہنم سے بچ جاؤ. ولو بشق تمرہ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے بچ جاؤ. اتنا معمولی سا عمل بھی تمہیں جہنم سے بچا سکتا ہے اور تمہارے لیے انتہائی قیمتی ہے. فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، جسے یہ کھجور کا ٹکڑا میسر نہ ہو وہ اچھی بات کہہ کر، عمدہ بات کہہ کر، کوئی اچھا بول، کوئی اچھا کلمہ. یہ کتنا خوبصورت کلمہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. میں اچھی بات کہہ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. یہ کلمات، یہ تکبیرات جن کو پڑھنے کی آپ نے تلقین فرمائی ہے، جہنم سے بچانے میں اتنا کردار ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ایک موقع پر صحابہ سے کہا خذوا جنتکم، صحابہ اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، اپنی ڈھالیں لے لو. صحابہ بڑے حیران، آپ نے کیا فرما دیا؟ یا رسول اللہ امن عدو قد حضر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے بچاؤ اختیار کریں جو ہمارے سروں پہ پہنچ گئے. کیا دشمن حملہ آور ہو رہا ہے کہ ہم اس سے بچاؤ اختیار کریں؟ فرمایا لا ولکن جنتکم من النار، جہنم کی آگ سے بچاؤ اختیار کرو، جہنم کی آگ سے اپنی ڈھالوں کو لے لو. اور پھر آپ نے فرمایا قولو، پڑھو، کہو
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کے بڑے فضائل ہیں، لیکن جہنم سے بچنے میں یہ کلمات ڈھال ہے انسان کے لیے، یہ کلمہ طیبہ ہے کہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے اعمال کا جو معاملہ ہے وہ ذکر فرمایا کہ ساری جزا سزا حساب کتاب اعمال کے مطابق، حتیٰ کہ حشر کے میدان میں جب لوگ کھڑے ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اعمال کا معاملہ ہے، یعنی گناہوں کے مطابق، جس کے گناہ جتنے زیادہ ہوں گے اسی قدر زیادہ وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور جس کے پاس جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی وہ اس پسینے سے بچا ہوا ہوگا۔ حتیٰ کہ بعض اعمال ایسے ہیں، اعمال ہی ہے نا، عمل ہی آپ نے بیان فرمائے کہ ان کی بدولت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ سایہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ لوگ پل صراط کو عبور کریں گے، اپنے اعمال کے بقدر عبور کریں گے۔ جو اعمال میں آگے ہوں گے وہ اپنے اعمال کے بقدر، جس قدر نیکیوں میں آگے ہیں اسی رفتار سے اس پل کو عبور کریں گے، اور جو اعمال میں سست ہوں گے وہ گرتے پڑتے بالآخر عبور کر ہی جائیں گے، اور جو گناہوں میں مبتلا ہوں گے، شرک میں مبتلا ہوں گے، بدعات میں مبتلا ہوں گے، قطع رحمی اور دیگر گناہ، تو وہ جو لوہے کے بڑے بڑے آنکڑے ہوں گے وہاں، پل صراط کے معاملے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ادق من الشعر واحد من السیف، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اتنا خطرناک یہ پل ہوگا۔ تو جو اس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوں گے وہ لوہے کے آنکڑے ان کو پکڑ کر جہنم کی آگ میں گرا دیں گے، یہ گناہ ہی ماریں گے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اعمال کی اہمیت سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم اس عشرے کو بھی غنیمت سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو بھی غنیمت سمجھیں، ایک ایک لمحے کو جو اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کے لیے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ در حقیقت ساری مہلت جو ہمیں ملی ہے عمل کے لیے ملی، ہم تو اس کو ضائع کر رہے ہیں مختلف چیزوں میں، حالانکہ فی الحقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی زندگی دی ہے، یہ جتنی سانسیں ہیں، یہ جتنی مہلت ہے، یہ عمل کرنے کے لیے۔ جو عمل کرنے کر لو، جو نیکیاں کرنے کر لو، رستے بتا دیے گئے۔ اب انسان کا کام ہے کہ اچھے کام کر لے یا برے کام کر لے۔ اگر اچھے کام کرے گا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، اور میں اچھے کام کریں گے تو اپنے لیے رستہ ہموار کریں گے، جنت کا رستہ ہموار کریں گے، اللہ کی رضا کے مستحق بنیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو استعمال کرتا ہے، یا بعض روایات میں اس کو مقبول بنا دیتا ہے، لوگوں کے ہاں محبوب بنا دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا یہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا موت سے پہلے نیک عمل کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور اس قدر توفیق دیتا ہے کہ اس کے پڑوسی، اس کے ہمسائے بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اعمال کی توفیق مل جاتی ہے۔ لیکن اگر وقت کو ضائع کر دیا تو پھر سوائے حسرت، ندامت اور افسوس کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ایسے بدنصیب بھی ہوں گے، موت کا وقت آتا ہے پھر مہلت مانگتے ہیں، رب ارجعون، اے میرے رب واپس لوٹا دے تاکہ میں نیک عمل کی خواہش، پہلے نیک عمل نہیں کیے، اب کہہ رہا ہے میں نیک عمل کر لوں جو کچھ میں پیچھے چھوڑ آیا، یا اللہ کو تھوڑا سا موقع اور دے دے۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اور میں نیک عمل کر لو، اور خاص طور پر اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ انسان کو آخرت سے محبت ہے، دنیا سے محبت نہیں ہے، اور اس کی ترجیح آخرت ہے۔ لیکن جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں ساری محبت تو دنیا کے ساتھ، تو موت کے وقت خواہش کریں گے کہ یا اللہ تو نے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ حشر کے میدان میں پھر وہاں سر جھکے ہوئے ہوں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اب ہمیں واپس لوٹا دے کہ ہم نیک عمل کر لیں۔ ہمیں یقین آ گیا، عمل کی حسرت کریں گے، جہنم کی آگ میں جائیں گے
تو وہاں بھی کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، یا اللہ باہر نکال دے، ہم نیک عمل کریں گے جو پہلے نہیں کرتے تھے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا، کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ کی بات مانی ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی۔ عزیز بھائیو، یہ مواقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں، یہی اصل امتحان ہے، اور عمل کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں۔ زیادہ مال کما کر انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، کسی اونچے اعلیٰ خاندان سے تعلق کی بنا پر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ من بطأ بی عملہ لم یسرع بی نسبہ، جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ جائے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھاتا۔ کسی مقدس سرزمین میں انسان چلا جائے، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں چلا جائے، مدینہ منورہ میں چلا جائے، کوئی فائدہ نہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا، آپ ہمارے پاس بیت المقدس میں آ جائیے، ارض مقدس ہے، آپ یہاں آ جائیے۔ تو بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے ان الارض المقدسۃ لا تقدس احدا وانما يقدس الانسان عمله، ارض مقدس پاکیزہ سرزمین انسان کو پاکیزہ نہیں بناتی، انسان کو پاکیزہ اس کے اعمال بناتے ہیں۔ اگر عمل پاکیزہ ہوں گے تو انسان پاکیزہ ہوگا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرما دے کہ ہم اس عشرے کو قیمتی سمجھیں، عمل کے لیے غنیمت سمجھیں کہ ایک ایک نیکی ان 10 دنوں میں باقی تمام دنوں کے مقابلے میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ عظمت والی، اجر میں سب سے بڑھ کر اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مرتبے والی، اور اللہ کی نظر میں انتہائی عمدہ اور انتہائی پاکیزہ ہے۔ اب یہ دن اللہ نے ہمیں عطا فرما دیے، اس عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ وہ ساری پابندیاں جو آپ نے ذکر فرمائی، ہر اس شخص کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، خواہ اس نے جانور خرید لیا خواہ نہیں خریدا، ارادہ ہے۔ حتیٰ کہ بعض احادیث میں اس شخص کا بھی ذکر ہے، جیسے ایک صحابی نے کہا میرے پاس صرف دودھ والی بکری ہے، اس کی قربانی کر دو؟ فرمایا نہیں، تم اس کی قربانی نہ کرو، تم عید کی نماز کے بعد اپنے بال کاٹ لینا، اپنی مونچھیں وغیرہ کاٹ لینا، جسم کے جو غیر ضروری بال ان کو صاف کر لینا، اپنے ناخن کاٹ لینا، اللہ کیا یہی تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ یعنی انسان قربانی کی نیت رکھتا ہے لیکن استطاعت نہیں، اللہ تعالیٰ تو نیتوں پہ بھی ثواب دے دیتا ہے۔ ان 10 دنوں میں وہ ساری پابندی، نہ بال کاٹنے نہ ناخن کاٹنے، اور ان 10 دنوں کو قیمتی سمجھ کر اپنے معمولات کو بدلتے ہوئے سب سے پہلے فرائض کی پابندی اور فرائض کا اہتمام، اور پھر نوافل میں آگے بڑھنا۔ اگر ہم فرائض ہی پورے نہ کریں، ہماری نمازوں کے اندر جو سستیاں ہیں وہی دور نہ ہو، تو پھر نوافل میں کس طرح آگے بڑھیں گے؟ سب سے پہلے فرائض، اپنے فرائض کے معاملے کو ٹھیک کیجئے، پھر اس کے بعد نوافل ہیں، اور نفلی اعمال میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر۔ اس کی ترغیب اس لیے کہ ایک تو یہ انتہائی قیمتی عمل، دوسرا یہ انتہائی آسان عمل، چاہے کوئی بوڑھا ہے چاہے کوئی جوان ہے، انسان چل رہا ہے، پھر رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، بستر پہ ہے، مسجد میں ہے، نماز کا انتظار کر رہا ہے، انتہائی آسان اور انتہائی عظیم عمل، اور پھر اس میں بھی خاص طور پر تکبیرات کا اہتمام، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر اس کے علاوہ جو نیکی کرنے کا موقع مل جائے کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، اچھا برتاؤ کرنا، نفلی روزے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے، یہ بھی حدیث کے اندر مذکور۔ یوم عرفہ کا روزہ تو ہے ہی ہے، لیکن ابتدائی 9 دنوں کے روزے بھی ہیں اگر رکھنا چاہیں۔ بلکہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزے انتہائی زیادہ مستحب ہیں ان دنوں کے اندر، اگر کوئی ان کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق یہ سارے نیک اعمال کریں۔ پھر قربانی کا جتنا معاملہ ہے سب سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ، یہ ان بنیادوں کا خیال رکھتے ہوئے
کیونکہ یہ دو بنیادیں ایسی ہیں، اخلاص اور اتباع سنت، کہ اگر کہیں بھی ذرا سا جھول آ گیا، آپ کی نیت بڑی اچھی ہے لیکن عمل سنت سے ہٹ گیا، یا عمل سنت کے مطابق ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، ریاکاری دکھلاوا آ گیا، تو ایسے اعمال بھی انسان کے لیے وبال بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور، سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔